اللہ رب العزت قرآن مجید برہان رشید سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم شک میں ہو اس کلام کے نازل ہونے میں، اس کلام کے ہونے میں، اور اگر تم شک میں ہو مما نزلنا علی عبدنا، اس پر تم شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی مثل ایک سورت کو لے آؤ بنا کر، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ تم اپنے مددگاروں کو بلا لو، حمایتیوں کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس آیت میں کھلم کھلا چیلنج کیا گیا کافروں کو کہ اگر تم اس بات میں شک میں ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ کسی بندے کا کلام ہے، تو ٹھیک ہے کہ اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ، کیونکہ بندہ تو بندے جیسا کام کر سکتا ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہوا کہ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو نبی پاک علیہ السلام لوگوں کو بیان کرتے کہ آج مجھ پر یہ صورت نازل ہوئی، آج یہ آیت قرآن کی نازل ہوئی، اب اللہ نے یہ احکام تمہیں دیے ہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمہیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب قرآن جب کفار سنتے، کافر منافق جب قرآن سنتے تو سن کر دلوں پر اثر ہوتا، لوگ اسلام کے قریب آتے۔ اب جو اسلام کے دشمن تھے، پکے کافر تھے، جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو اب انہوں نے سوچا کہ کس طرح لوگوں کو ان سے دور کیا جائے۔ تو انہوں نے اس کا طریقہ یہ اپنایا، انہوں نے کہا کہ یہ جو جس کو کہتے ہیں نا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ یہ خود لکھتے ہیں، یہ خود بیان کرتے ہیں، خود ان کی باتیں ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اس پر بھی ان کو چیلنج کیا گیا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم اس بات میں شک میں ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ بندے کا کلام ہے، تو ٹھیک ہے، تم بھی تو بندے ہو، تم بھی انسان ہو، اور تم نے تو بڑے بڑے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے پڑھا ہے، فصیح و بلیغ ہو، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم بڑے فصاحت و بلاغت کو جاننے والے ہیں۔ عرب لوگ، آپ نے پڑھا ہوگا، کتابوں میں سنا بھی ہوگا، آج بھی عربوں کے اندر یہ چیز ہے کہ یہ اپنے آپ کو تو سمجھتے ہیں کامل، اور عربوں کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، کسی بھی زبان بولنے والے ہیں، کسی بھی خطے سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ انہیں کہتے ہیں عجمی، گونگا، کہتے بولنے کا فن تو ہمیں آتا ہے، لکھنے کا فن ہمیں آتا ہے۔ تو ان کو چیلنج کیا قرآن نے 1400 سال پہلے کہ تم کہتے ہو کہ یہ ایک انسان کا کلام ہے، تو ٹھیک ہے، تم بھی انسان ہو۔ اچھا، جس کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام، انہوں نے تو باقاعدہ کسی سے پڑھا بھی نہیں ہے، کسی استاد سے نہیں پڑھا، کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی سے نہیں پڑھا انہوں نے۔ اگر ان کا یہ کلام، اگر وہ ایسا کلام کر سکتے ہیں، تم سے زیادہ ان سے اچھا کلام کر سکتے ہو، لے کر آ جاؤ بھی جیسی صورت، کوئی قرآن جیسی کوئی صورت تم بھی بنا کر لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، اور یہ چیلنج اس وقت سے لے کر آج تک برقرار ہے، کسی میں ہمت نہیں ہوئی قرآن جیسی کوئی صورت بنا کر لائے۔ بہت ساروں نے کوششیں کی، اشعار لکھے، بہت سارے کلام لکھے انہوں نے، لیکن جب وہ قرآن کے سامنے آتے تو جس سے بھی فیصلہ کرواتے وہ کہتا ہے کہ تمہارا کلام اس قابل نہیں کہ اس کے مقابلہ سے۔ زمانے جاہلیت کے اندر قرآن نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، کیا ہوتا تھا کہ لوگ قصیدے لکھتے، شاعری کرتے، کلام لکھتے، محبوبوں کی شان میں غزلیں لکھتے، بڑی فصیح و بلیغ، بہت زیادہ اس میں مثالوں کے ذریعے وہ کلام لکھتے، اور پھر ایسا ہوتا کہ جس کا کلام سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا تو اس کے کلام کو خانہ کعبہ کے پردوں پر لٹکا دیا جاتا تھا، لکھ کر پتوں پر، یا کاغذ وغیرہ کم ہوتا تھا اس وقت، تو پتے اس پر خانہ کعبہ پر چپکا دیا جاتا، لوگ دور دور سے جو آتے خانہ کعبہ کا طواف کرتے، مکہ میں آتے تو دیکھ کر پڑھتے، اور
نیچے شاعر کا نام لکھا ہوتا ہے یہ فلاں کا کلام ہے تو لوگوں کو اس کی بڑی واہ ہوتی. 7 کلام 7 قصیدے ایسے لکھے گئے کہ جس کا ثانی کوئی دوسرا نہیں تھا. 7 قصیدے جسے کہتے ہیں سبع معلقات. سبع معلقات 7 ایسے قصیدے جنہیں کعبے کے پردوں کے ساتھ لٹکایا گیا. اتنا زبردست ان کا کلام ہوتا تھا. آج بھی جو عربی گرامر ہے اسی طرح عالی کورس سے درس نبی وہاں یہ پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ یہ کلام پڑھائے جاتے ہیں. تو اچھا جب قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر یہ جب نازل ہوئی تو یہ لکھ کر کسی نے خانہ کعبہ کے پردے پر لگایا. جیسے ہی یہ لگائی نا تو سارے قصیدے اتر گئے. کہا اس جیسا کوئی کلام نہیں. ایک بہت بڑا شاعر آیا اس نے دیکھا پڑھا تو اس نے نیچے لکھا کہ ما ھذا من کلام البشر یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ جو کلام لکھا ہے 3 آیتیں جو لکھی ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں. اس میں اتنی فصاحت و بلاغت ہے. وہ عرصہ گزرا پھر اس سے بڑا شاعر آیا اور اس نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اچھا اسی کے آگے لکھا ہوا تھا ما ھذا من کلام البشر. اس نے اس کے نیچے لکھا کہ یہ 3 آیتیں اوپر یہ تو واقعی کسی انسان کا کلام نہیں لیکن ھذا من کلام البشر لیکن یہ آگے ہے نا یہ انسان کا کلام ہوتا. اتنا ان کے اندر ملکہ تھا اتنے سکلز ان کے اندر تھے وہ پہچان لیتے تھے. تو قرآن جب نازل ہوا تو پورا ان کو چیلنج کیا گیا جیسا لے کر آؤ سورت نہیں. اچھا ایک نے بنائی سورہ فیل ہے نا رب ترقی فعل ربک باصحاب الفیل. تو اب ایک نے عرب کے اندر ہی قرآن جیسے اس نے کہا میں بناتا ہوں ٹھیک ہے جی بنا. اس نے بنائی الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل. فیل کہتے ہیں عربی میں ہاتھی کو. ہاتھی اور کیا تم نے جانا کیسا ہاتھی. ایک چھوٹی سی بچی کی 5 سال کی اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہاتھی اس میں کون سے چمبے کی بات ہے وہ منہ کے وقت. تو اس طرح منہ کی کھانی پڑی ہوئی ہر دور میں. قرآن کا چیلنج اس دور سے لے کر آج تک رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے ہے جو غیر مسلم ہے سب کے لیے چیلنج ہے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا کلام ہے مسلمانوں کے نبی کا کلام ہے تو ٹھیک ہے پھر وہ بھی انسان تھے اس انسان نے کرا نہیں لا سکتے. نبی پاک علیہ السلام کے کلام جیسا کلام نہیں لا سکتے. احادیث مبارکہ نبی پاک علیہ السلام کا کلام ہے. حضور علیہ السلام کے کلام جیسا کلام آج تک کوئی نہیں لا سکتا تو یہ تو پھر اللہ کا کلام ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج دیا کہ اس کلام کے اندر شک نہ کرنا. اب دیکھیں قرآن کا آغاز دیکھیں سب سے پہلے اللہ پاک نے کیا فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ قرآن یہ کتاب وہ عظمت والی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. شک کس میں ہوتا ہے؟ شک اس میں ہوتا ہے جس پر کوئی دلیل نہ ہو پروف نہ ہو شک اس میں ہوتا ہے. اور قرآن کے اللہ کے کلام ہونے پر تو بہت سارے دلائل بہت پروفس ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ الگ ٹاپک ہے اس پر موقع ملا تو گفتگو کروں گا کہ قرآن کا اعجاز کیا ہے. قرآن کی غیبی خبریں جو قرآن نے اس وقت بیان کی تھی آج پوری ہو رہی. قرآن پاک نے جیسا ملکوں کے بارے میں کہا تھا ملک روم اس وقت کافروں کے تسلط میں تھا. قرآن کی سورت نازل ہوئی غلبت الروم رومی مغلوب ہو گئے شکست کھا گئے. حالانکہ ابھی ان کو شکست نہیں ملی تھی. قرآن نے پہلے بیان کر دیا ہوا یہی رومیوں کو شکست ہوئی مسلمانوں کی حکومت آئی. اور بہت ساری خبریں ہیں جو قرآنی خبریں ہیں. ایک الگ ٹاپک ہے یہ کہ قرآن کی غیبی خبریں جو آج بھی پوری ہو رہی ہیں. اب دیکھیے غیر مسلم قرآن پر ریسرچ کر رہے ہیں. ریسرچ کرنے کے بعد جو قرآن نے پہلے بیان کیے باتیں وہ آج وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں. مسلمانوں سے زیادہ تو غیر مسلم قرآن کو تحقیق کے انداز میں پڑھتے ہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ کا چیلنج تھا کہ اس جیسی صورت لے کر آؤ. اچھا اس طرح آگے بھی ایک مقام پر ہے صورت نہیں لا سکتے تو اس جیسی 10 آیتیں لے آؤ. صورت بنانا تمہارے لیے مشکل ہے 10 آیتیں قرآن جیسی لے آؤ. پھر کہا 10 بھی نہیں لا سکتے تو ایک آیت قرآن جیسی بنا کر لے آؤ. ایک آیت بھی کوئی قرآن جیسی نہیں بنا سکا. تو یہ قرآن کا چیلنج ہے اور ایسا چیلنج ہے کہ جس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
اگر تم شک میں ہو اس کلام پر جو کلام ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا عبدنا، اللہ اکبر، کیا خوبصورت جملہ ہے، فرمایا ہم نے اپنے بندے پر۔ عبد، عبد عربی میں کہتے ہیں روح اور جسم کے مجموعے، روح اور جسم جب مل جائیں تو اسے کہتے ہیں عربی میں عبد۔ عبد کا معنی بندہ بھی ہوتا ہے، عبد کا معنی غلام بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے قرآن میں کئی مقام پر فرمایا اب یہ میرا بندہ ہے۔ آپ دیکھیے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت جس میں معراج کا ذکر ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا عبدنا، ہمارا بندہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا۔ عبد ایک ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، یعنی ہم اس کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے، ہم فخر کرتے ہیں۔ عبد کون ہوتا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبد چیزیں دیگر، کہتے ہیں عبد بندہ اور ہوتا ہے، عبد اللہ کا بندہ اس کا مقام کچھ اور ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ کا فرق یہ ہے اے سراپا انتظار و منتظر، کہتے ہیں فرق یہ ہوتا ہے بندہ ساری زندگی انتظار کرتا رہتا ہے یا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یا اللہ میری عبادتیں قبول کر لے، یا اللہ میرے روزے قبول کر، یا اللہ میری سخاوت میرا تیرے راستے میں دیا قبول کر، یا اللہ میں اپنی جان تیرے راستے میں قربان کر رہا ہوں یہ قبول کر۔ ساری زندگی بندہ رب کی باتیں کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ اس انتظار میں زندگی گزار دیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بشرا مل جائے اے بندے میں تجھ سے راضی ہو چکا ہوں۔ اور اللہ کا بندہ جس کو اللہ فرمائے یہ میرا بندہ ہے، اللہ اقبال کہتے ہیں یہ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں رب قرآن میں بھی جگہ جگہ فرمائے یہ میرا بندہ ہے۔ اور معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی جس کا مشتاق ہوتا ہے، اللہ پاک جسے اپنے پاس بلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عبد نبی پاک علیہ السلام عبد خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج پر نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا اے پیارے حبیب میں تجھے کون سا ایسا وصف عطا کروں، ایسی شان عطا کروں جو تو طلب کرے۔ مفہوم یہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مالک میں تیرا بندہ ہوں۔ عبدیت یہ ایسی ایک صفت ہے، ایسی شان ہے جو نبی پاک علیہ السلام کو بھی حاصل اور آقا دو علیہ السلام کے صدقے ہم غلامان محمد کو بھی یہ حاصل ہے۔ اللہ کے سارے بندے ہیں لیکن کچھ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے خاص ہیں۔ اللہ دیکھیے دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر ایک کے قریب ہے۔ پہلے بھی میں ایک بات بیان کر چکا ہوں، اللہ تو ہر ایک کے قریب ہے، وہ مسلمان کے بھی قریب ہے، کافر کے بھی قریب ہے، ہر ایک کے قریب۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تیری شہرت سے زیادہ تجھ سے قریب ہیں۔ اللہ مسلمانوں کے بھی قریب اور غیر مسلموں کے بھی قریب، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کے قریب کون ہوتا ہے؟ اللہ کے جو بندہ قریب ہوتا ہے، اللہ کا جو پیارا بندہ ہے وہ بھی اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ ہر ایک اللہ کے قریب نہیں ہوتا، اللہ تو سب کے قریب ہے کیونکہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ کافر اسے بلاتا ہے، اسے دعا کرتا ہے، اللہ کافر کی بھی سنتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی ایسا بندہ جس کو اللہ پسند نہیں کرتا، یعنی گناہگار ہے، نافرمان ہے، کافر ہے، منافق ہے، اگر ایسا بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو جلدی جلدی دے دو اسے جلدی دے دو۔ یا اللہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آواز مجھے پسند نہیں، اس نے مانگا فوراً دے دو۔ اور اگر اللہ کا پیارا اگر کوئی اللہ سے مانگے، اللہ فرماتا ہے کہ ٹھہر جاؤ اور مانگے، کیونکہ اس کا مانگنا مجھے پسند ہے، اس کا مانگنا مجھے پسند ہے۔ ایک بزرگ ہے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، انہوں نے اللہ کا خواب میں دیدار کیا اور عرض کیا یا عالمین یا باری تعالیٰ میں تجھ سے دعائیں مانگتا ہوں
میری دعا قبول جلدی کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ تیرا مانگنا مجھے پسند آتا ہے، تو مجھ سے دعا کرتا ہے تو تیری دعا مجھے کرنا اچھا لگتا ہے، اس لیے تجھے تاخیر سے عطا کرتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اگر دعا کبھی قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی ہم پر عنایت ہو، تو اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوس کون ہوتا ہے؟ مایوس ہوتا ہے کافر، غیر مسلم۔ ایمان والا کبھی بھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ ایمان والوں کو رب نے قرآن میں بیان کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے ایمان والو میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ تو رحمت سے ایمان والا مایوس نہیں ہوتا، آخری دم تک امید اللہ سے اس کی ہوتی ہے۔ تو بات وہ نکل گئی، میں بات کر رہا تھا علی عبدنا، عبد نبی پاک علیہ السلام عبد کامل ہیں، رب کے عبد کامل ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اس بات میں شک میں ہو کہ یہ قرآن رب کا کلام نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اکیلے اگر نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے، اپنے حمایتیوں کو بلا لو، اپنے جو چیلے چمچے ہیں، تمہارے جو استاد ہیں، گرو ہیں، ان کو بلا لو، سارے مل کر تم اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ کہ تم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ یہ قرآن انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں، تو اس جیسے بھی ایک صورت لے کر۔ یہ کیسا قرآن کا اعجاز ہے، کلام رب کا ہے، اور رب کے کلام جیسا کسی بندے کو کیا، کس کی مجال، کس کے اندر ہمت کہ وہ اللہ جیسا کلام لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ نماز ظہر کی بارگاہ قبول فرما یا اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف، ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، خطاؤں سے درگزر فرما یا اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرضدار ہیں انہیں بارے قرض سے نجات عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا